یاد رکھیے کہ جب بھی آپ قرآن مجید پڑھنے کے لیے بیٹھیں تو ایک دفعہ اونچی آواز میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کریں۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان لگا ہوا ہوتا ہے جس سے وہ اپنی طرف اکساتا ہے، دوسری باتوں کی طرف اس کا دھیان بٹاتا ہے۔ تو آپ یہ پڑھیں گی تو وہ آپ کے کمرے سے اٹھ کے باہر نکل جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو شروع کرتے ہیں سورہ فاتحہ۔ آپ نے فتح جو ہے یہ ہے اس کی بیس۔ فتح کا مطلب ہوتا ہے اس نے کھولا، اس کو ہم کریں اگر فاتح تو کھولنے والا، اور فاتحہ کھولنے والی، ٹھیک؟ چونکہ سورہ جو ہے سورہ یہ مؤنث ہے، اس کے ساتھ الفاتحہ کھولنے والی سورت۔ تو جب بھی آپ کوئی بک شروع کرتی ہیں اس کے شروع میں ایک پریفیس ہوتا ہے، ایک تمہید یا ایک دیباچہ یا ایک پیش لفظ لکھا ہوا ہوتا ہے جس میں اس بک کے بارے میں بتایا ہوا ہوتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے، کس کے بارے میں ہے، ٹھیک؟ تو آپ سمجھ لیں کہ جو الفاتحہ سورت ہے وہ اس پورے قرآن کا پریفیس ہے۔ مکی صورت ہے، اس کا 1 رکوع ہے اور 7 آیات ہیں۔ اس کو سورہ شفا بھی کہتے ہیں کیونکہ اگر اس کو پڑھ کے 7 دفعہ پڑھ کے اور مریض پر دم کیا جائے تو اس کو اللہ تعالیٰ شفا دیتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام جو تہذیب انسان کو سکھاتا ہے اس کا ایک قاعدہ یہ بھی ہے کہ وہ اپنے ہر کام کی ابتدا خدا کے نام سے کرے۔ اس قاعدے کی پابندی اگر شعور اور خلوص کے ساتھ کی جائے تو اس سے لازماً 3 فائدے حاصل ہوں گے۔ ایک یہ کہ آدمی بہت سے برے کاموں سے بچ جائے گا کیونکہ خدا کا نام لینے کی عادت اسے ہر کام شروع کرتے وقت یہ سوچنے پر مجبور کر دے گی کہ کیا واقعی میں اس کام پر خدا کا نام لینے میں حق بجانب ہوں، یعنی میں صحیح کام کر رہا ہوں۔ دوسرے یہ کہ جائز اور صحیح اور نیک کاموں کی ابتدا کرتے ہوئے خدا کا نام لینے سے آدمی کی ذہنیت بالکل ٹھیک سمت اختیار کر لے گی اور وہ ہمیشہ صحیح ترین نقطے سے اپنی حرکت کا آغاز کرے گا۔ تیسرا اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جب وہ خدا کے نام سے اپنا کام شروع کرے گا تو خدا کی تائید اور توفیق اس کے شامل حال ہوگی، اس کی سعی میں برکت ڈالی جائے گی اور شیطان کی فساد انگیزیوں سے اس کو بچایا جائے گا۔ خدا کا طریقہ یہ ہے کہ جب بندہ اس کی طرف توجہ کرتا ہے تو وہ بھی اپنے بندے کی طرف توجہ فرماتا ہے۔ الحمدللہ، تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، رب جو رب ہے العالمین، تمام جہانوں کا، تمام کائنات کا۔ رب کا لفظ عربی میں 3 معنوں میں بولا جاتا ہے۔ نمبر 1 مالک اور آقا، یعنی وہ ہمارا ماسٹر ہے، ہمارا مالک ہے۔ دوسرا مربی، مربی کہتے ہیں پرورش کرنے والا، خبرگیری اور نگہبانی کرنے والا۔ اور تیسرا ہے فرما روا، یعنی حاکم، مدبر اور منتظم۔ اللہ تعالیٰ ان سب معنوں میں کائنات کا رب ہے۔ الرحمن الرحیم، وہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے، بہت مہربان، بہت رحم کرنے والا۔ مالک یوم الدین، روز جزا، یعنی جس دن ہمیں اپنے کاموں کا ریوارڈ ملے گا، اس کا بھی وہ مالک ہے۔ ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک، اور تجھ سے ہی، نستعین، ہم مدد مانگتے ہیں۔ اہدِ، فعل امر ہے، آگے جا کے ہم اس کے بارے میں تفصیل سے پڑھیں گے۔ ہمیں دکھا، اہدِ دکھا، نون الف نا کا مطلب ہے ہمیں دکھا، الصراط المستقیم، سیدھی راہ، صراط الذین، ان لوگوں کی راہ، انعمت علیہم، جن پر تو نے انعام کیا۔
یعنی انعام پانے والوں سے ہماری مراد وہ لوگ نہیں ہیں جو بظاہر عارضی طور پر تیری دنیاوی نعمتوں سے سرفراز تو ہوتے ہیں، مگر دراصل وہ تیرے غضب کے مستحق ہوا کرتے ہیں اور اپنی فلاح اور سعادت کی راہ گم کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ انعام سے مراد حقیقی اور پائیدار انعامات ہیں جو راست روی یعنی سیدھے راستے پر چلنا اور خدا کی خوشنودی کے نتیجے میں ملا کرتے ہیں، نہ کہ وہ عارضی اور نمائشی انعامات جو پہلے بھی فرعونوں، نمرودوں اور قارونوں کو ملتے رہے ہیں اور آج بھی ہماری آنکھوں کے سامنے بڑے بڑے ظالموں، بدکاروں اور گمراہوں کو ملے ہوئے ہیں۔ تو ہمیں ان لوگوں کا راستہ بتا جن پر تو نے انعام فرمایا، غیر المغضوب، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر غضب کیا گیا، علیہم کا مطلب ہے جن پر تو ماتوب ہوا، جن پر تو نے غضب کیا، ولا الضالین، اور نہ ہی گمراہوں کا راستہ۔ سوری میں غلط کہہ گئی، ماتوب ہوا نہیں، جس پر تو نے غضب کیا۔ ماتوب وہ لوگ ہوتے ہیں جن پر غضب کیا جائے۔